لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. دنیا میں دین کو بھلا رکھا ہے، غفلت کے دین کو سلا رکھا. اس دور میں خوش نصیب وہ انسان ہے جس نے قرآن کو سینے سے لگا رکھا ہے. سبحان اللہ. آج اپنے قرآن اس کے بارے میں چند باتیں کروں گا اور لیلۃ القدر کی فضیلت اسی کے بارے میں چند باتیں عرض کروں گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ختم قرآن کے موقع پہ دعا قبول ہوتی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی حافظ قرآن مجید کو ختم کرتا ہے 70,000 فرشتے اس آدمی کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں. سبحان اللہ. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پاک کو حفظ کرو اور نہ اس دل کو عذاب نہیں دیں گے جس دل میں قرآن مجید کا کوئی حصہ ہو. تو حفاظ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے نیچے انبیاء برگزیدہ لوگوں کے ساتھ ہو. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کے دل میں قرآن پاک کا کوئی حصہ موجود نہیں وہ ویران گھر کی طرح. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے ان کے گھر ایسے چمکتے ہیں جیسے زمین والوں سے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں. ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن آواز لگے گی قرآن پڑھنے والے آگے آ جائیں. ارشاد ہوگا قرآن والوں سے کیا مراد ہے؟ اللہ فرمائیں گے میں قرآن والا ان کو کہتا ہوں جنہوں نے ساری زندگی میرا قرآن پاک پڑھا، قرآن پاک سے محبت کی، ادھر دعا کر رہی تھی ادھر قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی تھی. الہ العالمین اتنا بڑا مجمع ہے، اتنی بڑی مخلوق ہے. اللہ فرماتے ہیں
ابو ہریرہ قرآن پڑھو اور پڑھاؤ اور لوگوں کو سکھاؤ. اگر قرآن پڑھتے اور پڑھاتے موت آ جائے فرشتے تمہاری قبر کی زیارت کرتے ہیں جیسا کہ آدمی خانہ کعبہ کی زیارت کرتا ہے. مولانا قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس گاؤں شہر میں کوئی حافظ قرآن نہ ہو وہاں سب گناہگار ہیں. وَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. اللہ فرماتے ہیں جس نے قرآن کو یاد کر کے بنا دیا اس کو میں دو عذاب دوں گا. ایک دنیا میں ایک آخرت میں. دنیا میں یہ ملے گا اللہ فرماتے ہیں اس کا رزق میں تنگ کر دوں گا. جب وہ قبر سے اٹھے گا اسے نبی نام کر کے اٹھاؤں گا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان نے قرآن پاک کو یاد کر کے بلا دیا وہ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں ایسی حالت میں آئے گا اس کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے. ایک اور حدیث میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے قرآن پاک کی ایک آیت کا انکار کیا اس کی گردن کو مارنا حرام ہے. اور بعض لوگ قرآن پاک کو بے دوسروں ہاتھ لگاتے ہیں. بعض لوگ قرآن پاک کو ریت کو بنا لیتے ہیں. دینی کتابیں کیوں بنا لیتے ہیں؟ یہ کلام آتا ہے فقہ کرام نے لکھا ہے کہ روٹی کے اوپر برتن نہیں رکھنا چاہیے. یہ رزق کی تقدیری ہے. رزق کی بھی ادبی ہے. جب روٹی کا اتنا قدر ہے تو قرآن پاک کا کتنا ادب ہوگا. مسلمانوں کو سوچو جب قرآن پاک کا اتنا ادب ہے اور جس ہستی میں جس نبی میں قرآن پاک نازل ہوا وہ نبی کتنی شان والا صلی اللہ علیہ وسلم. انڈیا میں ایک علاقہ تھا لدھیانہ. وہاں ایک ہندو کی لڑکی فوت ہو گئی. ہندو کے ہاں رواج ہے میت کو جلانے کا. انہوں نے لڑکی کو تیل شروع کا آگ لگائی. لکڑیاں جلتی نہیں. اللہ کی ذات ہے لکڑیاں جلتی نہیں لیکن لڑکی کو آگ نہیں لگی. 2 دن تک وہ کوشش کرتے رہے پھر بھی اس لڑکی کو آگ نہیں لگی. ایک ہندو نے کہا جس کمرے میں لڑکی رہتی ہے اس کمرے کی تلاشی ہو. اس کمرے کی تلاشی بھی وہاں اس نے ملا. ایک بڑے بڑے ہندو نے کہا کمرے کی دیواروں کو دیکھو. جب کمرے کی دیواروں کو دیکھا ایک مصلی رکھا ہے ایک اللہ کا قرآن مجید رکھا. اللہ اکبر. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. مسلمان ہندو کی بیٹی اللہ کے قرآن کی کتاب کی حفاظت کر رہی. کہیں میرے مرنے کے بعد کسی ہندو کا نواب حق نہ لگا. وہ پتہ چلا آج میں کہ لڑکی مسلمان ہو گئی لیکن ان لڑکی نے اپنے ایمان کو چھپا رکھا تھا. اپنے خاندان والوں کو گھر والوں کو نہیں بتایا تھا. ہندو نے کہا لڑکی تو جلدی نہیں لڑکی کی میت کو مسلمانوں کو دو. مسلمانوں نے اس کو غسل دیا اور کفن پہنایا جنازہ پڑھا اس کو دفن کر دیا. مسلمانوں قرآن کا ادب کرنے والوں کو آگ نہیں جلاتی. ہمارا ایمان ہے دنیا کی آگ نہیں جلاتی جہنم کی آگ. مسلمانوں ایک ہندو کے آنے کی لڑکی قرآن پاک کا اتنا ادب کرتی ہے. ہم مسلمان ہو کے قرآن پاک کا ادب نہیں کرتے. جب تجھے موت آئے گی ہر چیز یاد جائے گی. دوستی قرآن کی ہر موڑ میں کام آئے گی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان اپنے گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ان کے اہل و عیال کثیر ہوتے زیادہ. اس گھر میں برکتیں آتی ہیں. فرشتے اس گھر میں
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے نماز میں کھڑے ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کی اللہ ہر حرف کے بدلے 100 نیکیاں عطا فرمائے. جو بیٹھ کر پڑھے گا اللہ سے 50 نیکیاں عطا فرمائے. جو بغیر وضو کے قرآن مجید پڑھے گا یہ بھی 25 نیکیاں. جو بغیر نماز کے وضو کر کے پڑھے گا یہ بھی 50 نیکیاں. جو صرف پڑھے نہیں دیکھنے والے کی طرح پڑھنے سننے کی طرح کان لگا کے سنے اللہ ہر حرف کے بدلے اس کو نیکیاں عطا فرمائے. قرآن پاک کا پڑھنا بھی ثواب ہے, دیکھنا بھی ثواب ہے, پڑھنا بھی ثواب ہے, جملہ بھی ثواب ہے. جو قرآن پاک پڑھے گا اس کے گناہ معاف ہوں گے. جو قرآن پاک پڑھے گا اس کی آنکھوں میں چاند پیدا ہوں گے. جو قرآن پاک پڑھے گا اس کے رحمت کی بارش ہوگی. جو قرآن یاد کرے حافظ بن جائے گا, کلاس سے پڑھے قاری بن جائے گا, کلمے سے پڑھے مفسر بن جائے گا. جو اس پر عمل کرے اللہ کا ولی بن جائے گا. یہ قرآن پاک بڑی عظمت والی کتاب ہے. امام شافعی کے بارے میں آتا ہے کہ شام کے وقت قرآن پڑھتے اور صبح کے وقت قرآن مجید کو بات کرتے. ساری رات قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں. یہ وہ قرآن ہے. امام شافعی کی بیٹی جتنی دیر میں کھانا تیار کرتی تھی اتنی دیر میں 15 سپارے کی تلاوت کرواتی. یہ وہ قرآن مجید ہے. حضرت امام ابو حنیفہ کے بارے میں آتا ہے کہ 2 رکعت میں پورا قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے. یہ وہ قرآن ہے. مولانا حسین احمد مدنی نے جیل کی کوٹھی میں بیٹھ کر 1 مہینے میں پورا قرآن پاک سنا. یہ وہ قرآن مجید ہے. مولانا اعظم طارق نے میاں والی جیل میں ایک قرآن 10 سپارے کی روزانہ تلاوت کروایا. میں کس بزرگ کا تذکرہ کروں خدا کی قسم ساری رات گزر جاتی. تو یہ قرآن پاک بڑی عظمت والی کتاب ہے. ہمارا رب کون ہے؟ یہ کس نے بتایا؟ قرآن پاک نے. انسان تمہیں پانی کی طرح پینا, کھانا کس طرح کھانا, بیوی بچوں کے حقوق کے حقوق کیسے پورے کرنے ہیں, ہمسائے کے حقوق کیسے پورے کرنے ہیں, یہ قرآن نے بتایا. اس قرآن نے گری ہوئی انسانوں کو اٹھایا, کائنات کے فرشتوں کا سردار بنا. تو رمضان کا یہ مہینہ یہ قرآن نے بتایا غریبوں کو اچھا سلوک کرنا. یہ قرآن نے بتایا ہمسائے کا, قرآن نے بتایا مسکرانا, قرآن نے سکھایا. میرا نبی چلتا ہے قرآن بولتا ہے, نبی اٹھتا ہے قرآن بولتا ہے. صدیق کے قدموں میں آیا قرآن بولا, عمر کے قدموں میں آیا قرآن بولا, نبی نے ستارہ توڑ دیا قرآن بولا, نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے قرآن بولا. حتیٰ کہ نماز میں نبی کے دل میں خیال آئے اے اللہ خانہ بیت المقدس کی جگہ اگر خانہ کعبہ مجھے مل جائے تو مجھے خوشی ہوگی. ان سے اللہ کا قرآن. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, آج وقت ختم نبوت, زندہ باد, عظمت مصطفیٰ, زندہ باد, مقام مصطفیٰ, زندہ باد, سردار مصطفیٰ, زندہ باد, سردار مصطفیٰ, زندہ باد, حسن مصطفیٰ, زندہ باد, جمال مصطفیٰ, زندہ باد, کمال مصطفیٰ, زندہ باد, معجزات مصطفیٰ, زندہ باد, عظمت قرآن, زندہ باد, شان قرآن, زندہ باد, معجزات قرآن, زندہ باد, حضرت مولانا ضیاء اللہ اشرفی, زندہ باد, مولانا ضیاء اللہ مدنی, زندہ باد, مولانا ضیاء اللہ قادری, زندہ باد, مولانا ضیاء اللہ چشتی, زندہ باد, مولانا ضیاء اللہ نقشبندی, زندہ باد, مولانا ضیاء اللہ جلالی. زندہ باد. حضرت شاہ عزیز اپنے کتب خانے میں بیٹھ کر ایک عیسائی آیا. ایک آدمی دوڑتا آیا, اس نے کہا شاہ اسلام کی نام کٹ گئی ہے. ایک عیسائی دلی کے چوک میں کھڑا ہے, وہ کہتا ہے مسلمانوں اگر تم سچے ہو میرا مقابلہ کرو. میرے ہاتھ میں ایک انجیل ہے, میں اس کو جلتی ہوئی آگ میں پھینکتا ہوں. تم سچے ہو اپنا قرآن آگ میں ڈالو, میں انجیل ڈالتا ہوں. شاہ عزیز رحمۃ اللہ علیہ پر پہنچے, فرمایا عیسائی کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا آگ چل رہی ہے, آگ میں قرآن ڈالو, ابھی فیصلہ ہوگا. جو سچا ہوگا وہ بچ جائے گا, جو جھوٹا ہوگا وہ جل جائے گا. شاہ عزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں فیصلہ کرتا ہوں, تم اس طرح کرو, تم انجیل کو سینے سے لگاؤ, میں قرآن پاک کو سینے سے لگاتا ہوں. تم بھی آپ میں شراب مارو, میں بھی آپ میں شراب مارتا ہوں. تمہارا
عیسائی لاجواب ہو گیا، لاکھوں کا مجمع تھا، نے کہا کہاں جاتا ہے؟ عیسائی قاضی نے کہا میں نے انجیل کو مسالہ لگایا تھا، اپنے جسم کو مسالہ نہیں لگایا تھا۔ شاہد رضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں وضو کر کے اس صاحب کے قریب گیا، اس صاحب کے اندر جنت کی خوشبو آ گئی۔ اگر خلیفہ خدا کو ٹھنڈا کر سکتا ہے حضرت ابراہیم، تو محمد کے غلام کو بھی ٹھنڈا کر سکتا۔ حضرات گرامی، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا یہ قرآن پاک کیا؟ فرمایا کہ یہ قرآن آسان بھی ہے، مشکل بھی ہے۔ آسان یہ ہے کہ 7 سال کے بچے کے سینے میں اترتا ہے، مشکل اتنا ہے 2200 سال گزر گئے، بڑے بڑے علماء اتنا، بڑے بڑے فقہاء اتنا اس قرآن کی سمندر کی گہرائی میں اترتے رہے، سارے سمندر ختم ہو گئے لیکن قرآن کے سمندر کی تہ تک کوئی نہیں پہنچ سکا۔ یہ وہ قرآن مجید ہے۔ امام ابو حنیفہ سے پوچھا گیا قرآن کے بارے میں کوئی بات بتاؤ، فرمایا کہ میں نے 40 سال میں اس قرآن کے سمندر سے 90,000 مسائل کے موتی نکالے، میری عمر ختم ہونے والی ہے، اس کے موتی ختم نہیں۔ تو اللہ نے قرآن اتارا، اس قرآن کی حفاظت کی ہے، جبرائیل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا کر اس قرآن کی حفاظت کی ہے، رحمت للعالمین نے امت تک پہنچا کر اس قرآن کی حفاظت کی ہے، مفسرین نے قرآن کی تفسیر بیان کر کے اس قرآن کی حفاظت کی ہے، محدثین نے احادیث کی روشنی میں اس قرآن کی حفاظت کی ہے، قاریوں نے قرآن کی تلاوت کر کے اس قرآن کی حفاظت کی ہے۔ جن لوگوں نے قرآن کو تبدیل کرنے کی کوشش کی وہ خود بدل گئے، لیکن قرآن نہ بدلا، ان کا کلمہ بدل گیا، ان کی نماز بدل گئی، ان کا روزہ بدل گیا، ان کا حج بدل گیا، لیکن یہ قرآن نہ بدلا۔ تو یہ قرآن پاک میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہے، جو کچھ قرآن میں کہا ہے وہ میرے محبوب کی سیرت کے عمل ہے۔ اگر قرآن علم ہے، نبی عمل ہے، قرآن اجمال ہے، نبی اس کی تفسیر ہے، قرآن وطن ہے، آقا اس کی تشریح ہے، قرآن ذکر ہے، آقا ذکر کے مذکر ہے، قرآن نصیحت ہے، آقا ناصح ہے، قرآن واعظ ہے، آقا واعظ ہے، قرآن رحمت ہے، آقا رحمت للعالمین ہے، قرآن نور ہے، آقا سراج منیر۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک کی چند سورتوں کی اللہ نے تلاوت فرمائی، زمین و آسمان کے 1000 سال بنانے سے پہلے تو عرش فرشتے جھوم اٹھے، فرشتوں نے کہا کتنی خوش نصیب امت ہوگی جو یہ قرآن پاک سنے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا کوئی بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اس کو سن کر میں بہت خوش ہوتا ہوں۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے کلمہ پڑھا یا رسول اللہ میرا کام کیا؟ حضور نے فرمایا جو میرا کام وہ تیرا کام، میرا کام تھا تو تبلیغ قرآن پڑھانا، جہاد میں جانا، سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ میں جا کے بازار میں گئے قرآن پاک کی تلاوت کی، تیرا کام ہوئے سیدنا صدیق نے سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ یہ وہ قرآن مجید ہے۔ حضرت عمر نے بہن سے نام سنا، بہن کو اتنا مارا بہن نمنہان ہو گئی، سارا جسم خون سے متاثر ہو گیا۔ عمر نبی کے دروازے پہ آئے، انہوں نے فرمایا عمر کیسے آئے ہو؟ عمر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی دعا کی رب کی تقدیر کا فیصلہ تھا، عمر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ یہ وہ قرآن مجید ہے۔ اور عثمان غنی کی پوری زندگی قرآن سے وابستہ ہے، عثمان غنی نے زندگی گزاری قاری قرآن بن کر، دنیا سے رخصت ہوئے، شہید قرآن بن کر، قیامت کا دن ہوگا کسی کی شہادت کی گواہی مکے کی گلیاں دے گی، کسی کی شہادت کی گواہی میدان احد دے گا، لیکن عثمان فکر نہ کر کہ شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن مجید دے گا، روزہ کھلے گا اندر سے شہید کا فروغ نکلے گے، قرآن کھلے گا اندر سے شہید عثمان نکلے گا۔ اللہ اکبر، شان صدیق اکبر، زندہ باد، شان فاروق اعظم، زندہ باد، شان عثمان غنی، زندہ باد، شان علی المرتضی، زندہ باد، نعرہ تحقیق، اللہ حق جاریہ، نعرہ تحقیق، حق جاریہ، نعرہ تحقیق۔ حق جاریہ۔ یہ وہ قرآن مجید ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اٹھتے میدان جہاد میں جاتے، قرآن کی تلاوت بھی کرتے، جب شام کو گھر واپس آتے پورا قرآن پڑھ چکے تھے۔ یہ وہ قرآن مجید حسن نے تخت خلافت میں قرآن پڑھا، امام حسین رضی اللہ عنہ کربلا کے میدان میں قرآن پڑھا۔ کسی نے کہا امام حسین رضی اللہ آپ نے کربلا کے میدان میں قرآن کیوں پڑھا؟ امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نانا مصطفیٰ نے تاج کے پتھروں میں قرآن پڑھا تھا، فاطمہ نے چکی بیچتے قرآن پڑھا تھا، علی نے میدان جہاد میں قرآن پڑھا تھا، حسن نے تخت خلافت میں قرآن پڑھا تھا،
بچہ قرآن کی تلاوت کر رہا، خدا کا سیما پورا ہوا، قرآن کی نسخوں میں چھاپا گیا، خدا کا سیما پورا ہوا، قرآن کو دلوں میں اتارا گیا، خدا کا سیما پورا ہوا، جیسے کی گلیوں میں پڑھا گیا، خدا کا سیما پورا ہوا۔ تیرا بچہ چلنے لگتا ہے، تیرے دل میں خیال آتا ہے مسجد میں بھیجو، یہ بیچنے والا بھی خدا، خیال آنے والا بھی خدا، تلاوت کرانے والا بھی خدا، تیرا دل جاتا ہے میرے محلے میں بچے حفظ کرے، یہ خدا نے تیرے دل میں ڈالا، تیرا دل جاتا ہے میں جامع کی امداد کروں، یہ خدا نے تیرے دل میں ڈالا ہے، جو بچہ بتلا کر بیٹھتا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، ناک سے خون نکل رہا ہے، پانی نکل رہا ہے، نفر انسان کا مالک نہیں، قرآن پڑھ رہا ہے، جو پڑھ رہا ہے، خدا نے بچے کے دل میں دبا ڈالی ہے۔ 14 صدیاں پہلے اللہ نے اعلان کیا، قرآن کو میں یاد کروں گا، قرآن کو جمع کروں گا، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، قرآن کو میرے دل میں ڈالوں گا۔ اس لیے پوری کائنات کا میں رب العالمین ہوں، جس نبی نے قرآن بتایا وہ رحمت للعالمین ہے، میں بھی چاہتا تھا، میرا نبی بھی چاہتا تھا، میرا قرآن بھی تمام جہان۔ سبحان اللہ۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو یہ قرآن امام کاغذ پہ نہیں تھا، یہ قرآن کاغذ پہ یہ تسکینوں پر تھا، شکروں کے ٹکڑوں پر تھا، درختوں کے پتوں پہ تھا۔ حضور کے وصال کے بعد ابوبکر صدیق کی خلافت کا زمانہ آیا، سب سے پہلی جنگ ہوئی ملک کی شام والوں سے ہوئی، دوسری جنگ ہوئی جنگ یمامہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کے نبوت کے منکروں سے لڑی گئی۔ اس جنگ میں 750 قاری قرآن کے قاری شہید ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ پریشان ہو کر ابوبکر صدیق کے پاس آئے، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ 750 قرآن کے قاری شہید ہو گئے، اگر یہ چند بچ گئے یہ بھی شہید ہو گئے تو قرآن کا قاری کوئی نہیں رہے گا، لہٰذا قاری بچ گئے جن کو ایک جگہ رکھاؤ، درختوں کے پتے بھی لاؤ، چمڑے کے ٹکڑے بھی لاؤ، قرآن کو کاغذ پہ چلاؤ، یہ تجویز دینے والا فاروق اعظم ہے، قرآن کو جمع کرنے والا صدیق اکبر۔ حضرت عمر نے صحابہ کا اجلاس بلایا، اجلاس میں یہ بات اتفاق ہوا کہ قرآن کو کاغذ پہ آنا چاہیے۔ حضرت زید، حضرت کعب، یہ دو صحابہ کی ذمہ داری لگائی، 12 مہینے کے مہینے یہ قرآن پاک کاغذ پہ منتقل ہونا شروع ہوا۔ سیدنا عثمان غنی نے قرآن کے کاتب بٹھائے، کیسے بٹھائے اس کا فیصلہ ازل سے ہو چکا تھا۔ عثمان غنی نے 70 نسخے تیار کیے، پوری دنیا میں ایک صوبے میں قرآن کو جمع کرنے والے صدیق اکبر ہے، تجویز دینے والے فاروق اعظم ہے، قرآن کو نشر کرنے والے عثمان غنی ہیں۔ تو قبر میں قرآن کام آئے گا اور دولت کام نہیں آئے گا۔ مسلمانوں اپنے گھروں کو قرآن سے آباد کرو، اپنی بچیوں کو اپنے بچوں کو حفظ کراؤ، ہر آدمی نے پڑھنا ہے، مرنے کے بعد بیوی بیٹی کو جتنا زیور دیا اس کا کوئی فائدہ نہیں، اگر تم نے اپنے بچوں کو 10 روپے بھی یاد کرائی ہے تیری قبر کے پاس آ کر پڑے گا، تیری قبر بھی ٹھنڈی ہو گئی۔ مسلمانوں قرآن کی بات کرو، قرآن کا معنی، قرآن کا ترجمہ، اپنی بچیوں کو اپنے بچوں کو حفظ کراؤ، یہ وہ چیزیں جو قیامت کے دن کام آئے گی، یہ دینی مدارس سے محبت کرو، یہ دینی مدارس اسلام کے لیے تو آج رات قرآن مجید نازل ہوا، آج رات فرشتے اترتے ہیں، آج رات 1000 مہینوں سے آسا ہے، لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر، اگر حساب لگایا جائے 1000 مہینے کے 83 سال بنتے ہیں، وہ کہ آج رات کی عبادت کا تمام 83 سال کی عبادت کے برابر ہوتا ہے۔ جس طرح اس دور میں 1000 مہینوں کا سفر چند گھنٹوں میں ہو جاتا ہے، اس پر کسی کو تعجب نہیں ہوتا، سب لیلۃ القدر کی عبادت کو پروان عطا کر دی جاتی ہے اور سالوں کے درجے گھنٹوں کی مسافت سے طے کرتا ہے۔ یہ خدا کی عطا ہے، پہلے یوتوں کی عمر ہزاروں سے ایک پر فرض ہوتی ہے، آخر اس امت کو بلند کرنا تھا، ان کی کثرت عبادت کو، اس امت کی عبادت کو بڑھانا تھا، میرے آقا کی نسبت قرآن کی نسبت کی برکات ہے، سالوں کا کام مہینوں میں ہو گیا، مہینوں کا کام راتوں میں ہو گیا۔ تو آج رات فرشتے آتے ہیں، اس کے دروازے پہ آتے ہیں، بشر کے دروازے کیا کرنے کے لیے آتے ہیں؟ دعائیں دینے کے لیے آتے ہیں، مغفرت کی بشارت دینے کے لیے، جس کی طرف بھلائی ہوگی، جس کی طرف بخشش ہوگی، مولا کریم اللہ نے جوڑیاں ملا لو، رحمت خدا کی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ آج رات جبرائیل خود اترتے ہیں، آواز لگاتے ہیں، شب قدر میں رونے والوں، گناہوں سے معافی مانگنے والوں، تمہارے لیے بخشش ہی بخشش ہے، معافی معافی ہے، برکات ہی برکات ہے، وہ کریم داتا ہے، وہ رحیم داتا ہے، اپنے دروازے پہ آنے میں خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا،
حضرت سے صدیقہ فرماتے ہیں اشرف شہداء کے پاس بہت زیادہ مجاہدہ کرتے تھے قبر پاس لیتے تھے پوری رات عبادت ذکر دعا میں مشغول ہو جاتے تو یہ رمضان ماہ کی اشیاء ان کو من النار کا پیغام لے کر آنا ہے پوری امت کوشش کر لے اس اشرے میں اپنے روح رب کو منائے یہ بخش خدا کی کہ روز نہیں آیا کرتے ساتھ میں بعد آیا کرتے خوش نصیب کو آیا کرتے اس لیے خوب محنت کر کے اس موسم پہاڑوں کے پہاڑ کو لوٹنا چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے اندر ایک قبرستان کے قریب سے گزرے قبر والے کی شان میں نے کہا مرنے والا عذاب قبر کا شکار ہے آج تو شب قدر کو جا لگا تو ہمیشہ کے لیے عذاب قبر سے محفوظ ہے تو آج رات جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں عبادت کرنے والوں کو سلام کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین کے کینکروں سے بھی زیادہ فرشتے آج رات اترتے ہیں جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا پہ رہنے والے فرشتوں کے اعلیٰ اللہ کی حکم سے زمین پر اترتے ہیں ان کے ہاتھ میں چار ڈنڈے ہوتے ہیں چاروں ڈنڈے بیت اللہ بیت المقدس روضہ ہے مسجد طور سینا کے قریب رہا یہ فرشتے پوری دنیا میں بیٹھ جاتے ہیں شب قدر کے جاگنے والوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو آج رات عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے تو لیلۃ القدر کی برکات سے محروم نہیں جو لوگ بیمار ہیں کمزور ہیں مغرب کے بعد عبادت میں لگ جائے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے وہ بھی لیلۃ القدر کی برکات سے محروم نہیں تو اس عشرے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محمود صاحب نے گھر والوں کو دکھا دے فرمایا جاؤ یہ اللہ کی عشرہ ہے اللہ کی رحمت میں مسلم کا بہار ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بتائیں جھوم جھوم کر برس رہی ہے اس لیے چار بار اپنے دامن میں جو نہ بڑھنا تو آج آپ جلسوں کی رات میں